میں ہمیشہ اسی لیے کہتی ہوں کہ ہمیشہ سچے لوگوں کا انتخاب کریں، ہمیشہ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. کمپینین چاہیے، شادی کرنی ہے، آپ کو نہیں پتہ کس سے جو ہے وہ شادی کرنی ہے، سچے بندے سے کرو جو سچ بولتا ہے. وہ کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا، وہ آپ کو اپنے پل پل کی خبر سے آشنا رکھے گا. وہ جہاں ہوگا آپ کو لوکیشن سینڈ کرنے میں بھی اس کو جو ہے وہ کوئی دقت نہیں ہوگی، اسے آپ کو بتانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی کہ وہ کہاں پہ موجود ہے. وہ آپ کو ویڈیو کال کر کے بھی بتا دے گا، آپ کو آڈیو کال کر کے بھی بتا دے گا، آپ کے ساتھ ویسے بھی ان ٹچ رہے گا. لیکن جھوٹا آدمی جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جو فرسٹریٹڈ بندہ ہے، جو ڈپریسڈ بندہ ہے، جو نارسسسٹ پرسنالٹیز ہیں، خود غرض لوگ ہیں، وہ کبھی آپ کے ساتھ اچھے کمپینین، اچھے ساتھی، اچھے ہم سفر نہیں ہو سکتے. اس لیے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھ کر دیکھیں. شادی سے پہلے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے بات کریں. یہ ضروری ہے، سائیکلوجیکلی ضروری ہے. یہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، شریعت اس کو قبول نہیں کرتی، لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر یہ چیز دیکھیں. رہنے کا مطلب یہ کہ بات ضرور کریں، اور بات کرنے کی اجازت تو ظاہر ہے جب آپ کسی گھر رشتہ لینے جاتے ہیں تو آپ لڑکا لڑکی کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ آپس میں جو ہے وہ بات کر لیں. رہنا تو انہوں نے ہے، رہنا پوری فیملی نے تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو ایک رشتہ داری جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ آپس میں ملاقات ہوئی. روز روز تو کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا، لیکن میاں بیوی تو روز ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں. میاں بیوی تو روز ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک بھی کرتے ہیں. میاں بیوی تو روز ایک دوسرے کی ایموشنز کا قتل بھی کرتے ہیں اور ایموشنز کو سمجھتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لڑنا بری بات نہیں ہے کہ آپ کی شادی میں لڑائی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ بیسٹ کمپینین نہیں ہیں. لڑائی کر رہے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے آپ ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال کر رہے ہیں. لڑنا بری بات نہیں ہے، لڑیں، لیکن اس طرح نہ لڑیں کہ آپ طلاق تک نوبت پہنچا دیں. صبر اور برداشت عورت کے زمرے میں آیا ہے. عورت چاہے تو گھر بسا سکتی ہے. گندے سے گندے مرد کے ساتھ بھی لوگ جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں یہاں پہ. ایسی خواتین کو میں جانتی ہوں جن کے مرد جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہا جا سکے، لیکن اپنے بچوں کی زندگیوں کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں. یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی. آگے جا کر جو ہے وہ اس مرد کو جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا. اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کون سی عورتیں؟ آپ کی بیویاں. آپ کے نکاح میں جو عورتیں آپ کے گھر میں بیٹھی ہیں، جو اپنی عزتیں سنبھال کر بیٹھی ہیں اور آپ باہر عیاشیاں کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی جو ہے وہ آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، آپ کے بزنس جو ہے وہ تباہ ہونے شروع ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بنا بنا امپائر تباہ ہو گیا. تو دیکھیں آپ نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، دیکھیں آپ نے کہاں جھوٹ بولا ہے، دیکھیں آپ نے کس کے ساتھ جو ہے بے وفائی کی ہے، دیکھیں آپ نے کس کا دل دکھایا ہے. اب یہ ساری باتیں تو آپ کے دیکھنے والی ہیں. میں تو آپ کو صرف بتا سکتی ہوں، میں صرف آپ کی رہنمائی کر سکتی ہوں. میرا مقصد جو ہے وہ معاشرے میں ایک پازیٹیو امیج کو جو ہے وہ سامنے لانا اور میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. آپ اس رشتے کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں، میں صرف آپ کو گائیڈ لائن دے سکتی ہوں، کیونکہ میں بیہیویئرس پہ کام کرتی ہوں، بیہیویئر ایکسپرٹ ہوں. میں ایب نارمل سائیکالوجی پہ کام کرتی ہوں، ڈارک سائیکالوجی کو جو ہے میری ایکسپرٹیز ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک انسان کیسے دوسرے انسان کو توڑتا اور ڈیمیج کرتا ہے. مجھ جیسے لوگ جو لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ جاتے ہیں، جن کے لیے لوگ کھلی کتاب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتی. میرے دوست آپ کو نظر نہیں آئیں گے. میرا کوئی اکا دکا دوست ہوگا جو بیچارہ مجھے برداشت کر سکتا ہوگا، وہی میرے ساتھ چل رہا ہوگا. ادروائز نہیں. برداشت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. برداشت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ان کی غلط نظروں سے لے کر ان کے غلط خیالات تک پہنچ جاتی ہوں، جس کی وجہ سے وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو تو ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا مانتا کوئی بھی نہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن کیونکہ میں وہاں تک پہنچ جاتی ہوں اور میرے پاس ثبوت دلائل کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اس لیے میرے ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. مجھ جیسی بہت سی خواتین ہوں گی جو ایسے وہ جو سائیکالوجسٹ نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس ایک تیسری آنکھ ان کی کھلی ہوئی ہے اور انہیں جو ہے پتہ چل جاتا ہے. اور ہر عورت کے پاس ایک تیسری آنکھ ہے اپنے شوہر کے لیے جو کھلی ہوتی ہے، جو اسے شوہر کی حرکات اور سکنات جو ہے وہ سب کچھ بتا رہی ہوتی ہیں. عورت کے پاس اللہ نے بڑا علم دیا ہے. عورت کو جو ہے وہ بڑا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد مجھے کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. طلاق ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے سچے لوگوں کا آپ کی زندگی میں نہ ہونا ہے. سچا کمپینین آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کی طلاق ہوگی. پیار کرنے والا، احساس کرنے والا بندہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو طلاق فارچونیٹ ہے. انفارچونیٹلی ہم برداشت بھی نہیں کرتے، صبر بھی نہیں کرتے. آج کی عورت برداشت اور صبر سے کہیں دور جا چکی ہے. ہماری مائیں تھیں برداشت اور صبر سے بیٹھی رہتی تھی. کبھی جو ہے وہ کیا ان کے لیے تکلیفیں نہیں آتی ہوں گی؟ کیا ان کو کوئی چیز بری نہیں لگتی ہوگی؟ کیا سسرال والے انہیں نہیں کچھ کہتے ہوں گے؟ کیا شوہر نے کبھی ان کو برا نہیں کہا ہوگا؟ کہا ہوگا، لیکن برداشت کرنے کا حوصلہ ہے. آج کی عورت میں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. عورت اپنے گھر کو بچانے کی خود ذمہ دار ہے. اگر ایک عورت چاہے تو وہ گھر بچا سکتی ہے. آپ اتنے بچے پیدا کر لیتی ہیں، اس کے بعد آپ کے بچے بھی رلتے ہیں اور آپ بھی رلتی ہیں. صرف آپ کی ایک ضد اور انا کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے آپ کا رشتہ. یہاں پر میں مردوں کو یہ کہوں گی
کہ ہرگز بھی گھر توڑنے کے لیے جلدی طلاق کا انتخاب نہ کریں. طلاق کے یہ 3 لفظ جو ہیں وہ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کے آگے آپ نے اس بات کا جواب دینا ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے معصوم چھوٹے بچے ہیں اور آپ ایک عورت کی صرف ضد یا اس کی بد زبانی یا اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں, آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے شوہروں پر کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ اپنا گھر بسائیں اور آخری دم تک بسائیں, اور گندی عورتوں سے اجتناب کریں. اگر آپ کا باہر کہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا ہے کسی غلط عورت کے ساتھ کہ جو آپ کی زندگی میں آ کر آپ کی دوسری بیوی بننا چاہتی ہے یا آپ کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے اور آپ کی بیوی نہیں چاہتی کہ آپ دوسری شادی کریں, تو آپ نہ کریں. اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے, حکم نہیں دیا کہ 4 شادیاں کرو. تو سر تو سارے مرد 4 شادیاں کر لیں. پھر آپ جو ہم ہر بیٹی کو جو ہے وہ ہم یہ سکھا کے بھیجیں کہ بیٹا تمہارے شوہر نے آگے جو 4 شادیاں کرنی ہیں اپنا ذہن بنا کے جانا. ایسا نہیں ہے. اسلام آپ کو اجازت دے رہا ہے مجبوری کی صورت میں, کسی کا ساتھ دینے کی صورت میں. اور اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کو وقت نہیں دیتی یا وہ بدزبان ہے یا وہ آپ کا جو ہے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی, تو ایک مرد کو اجازت ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر عورت سب کچھ کر رہی ہے, آپ کا گھر بھی سنبھال رہی ہے, بچے بھی سنبھال رہی ہے, آپ کے آگے زبان بھی نہیں چلاتی, اس کے بعد بھی اگر آپ وہ خوبصورت نہیں ہے یا اس کا جسم اس طرح جو ہے وہ نہیں ہے دوسری خواتین کی طرح, اور آپ جو ہے وہ دوسری خواتین کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, تو آپ غلط ہیں. آپ یہاں غلط ہیں. آپ کو اس کی اچھائیاں یاد رکھنی ہوں گی, آپ کو اس کی وفاداری کو سمجھنا ہوگا, تب جا کے آپ کا گھر بسے گا, ورنہ آپ کا گھر نہیں بس سکتا. مرد پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, عورت پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دونوں گاڑی کے پہیے, ایک بھی پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی, پھر طلاق ہوتی ہے یا خلا ہوتی ہے. دیکھیں, اگر ایک عورت اپنے مسائل شوہر کو بتا رہی ہے تو اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ وہ شکایتیں کر رہی ہے. آج کا مرد یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ عورت شکایتیں لے کر بیٹھ گئی ہے. اگر اسے آپ سے کوئی تکلیف ہے, آپ اسے بولنے کا موقع دیں, اس کی بات سنیں, محبت سے اطمینان سے اسے اپنے پاس بٹھائیں اور اسے پوچھیں کہ اسے آپ سے کیا شکایت ہے اور آپ کہاں غلط ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سب جگہ پر ٹھیک ہو اور دوسرا بندہ ہر جگہ پہ غلط ہو؟ آپ دونوں کو ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنا ہے, ایک دوسرے سے شکایتیں کرنی ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے سے شکایتیں کریں اور آپس میں ان شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. اب آپ کو جو کام کرنے ہیں اپنا گھر بسانے کے لیے کہ طلاق نہ ہو, خلا نہ ہو, اس نوبت تک جو ہے وہ بات نہ پہنچے, اس طرف آ جاتے ہیں. ایک عراقی مبصر کہتا ہے, عراق کا مبصر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر عورت اپنے خاوند کے ساتھ ایسے رہے جیسے صبر اور تحمل کا مظاہرہ ایران نے اسرائیل کے لیے کیا, تو کسی بھی عورت کو طلاق نہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ عراقی مبصر کہہ رہا ہے. صبر اتنا ضروری ہے, ظلم کی انتہا ہو رہی ہو, انسان جو ہے اس کے جذبات کا قتل ہو رہا ہو, انسان کی تذلیل ہو رہی ہو, لیکن صبر کہ آپ اس مقام پر ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی جو ہے وہ شکلیں دیکھیں اور اس وقت جو ہے وہ آپ اپنا گھر بسانے کا فیصلہ کریں کہ جو بھی حالات ہو لیکن آپ نے گھر بسانا ہے. مرد ہو یا عورت ہو, دونوں پہ لازم ہے. مرد کے پاس اگر طلاق کا اختیار ہے تو عورت کے پاس بھی تو نکاح میں ہاں کا اختیار ہے. عورت ہاں کرتی ہے تو مرد اس کی زندگی میں شامل ہوتا ہے. ویسے تو مرد کی جرت نہیں ہے کہ کسی بھی عورت کی زندگی میں شامل ہو جائے, لیکن دوسری عورت جو ہے نا وہ گھر برباد کر رہی ہے. بیسیکلی یہ دوسری تیسری عورت جو ہے نا, جو ایک تھرڈ پارٹی ہے, اس نے زندگی کو تباہ کیا ہوا ہے. کہیں یہ ساس کی صورت میں ہے, کہیں یہ نند کی صورت میں ہے, کہیں دیورانی جٹھانی کی صورت میں ہے, کہیں کسی دوسری عورت کی صورت میں ہے, اور پس رہی ہے وہاں پر وہ بیوی جس نے اپنے شوہر کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا. اس کو خوش کرنے کا کوئی جو ہے وہ بات ہاتھ سے نہیں چھوڑی, لیکن اس کے باوجود بھی شوہر خوش نہیں ہے. پھر بھی کہتا ہے کہ تم بولتی ہو. بات یہ ہے کہ بولنے کا موقع دیں اس کو. عورتوں سے میں یہ کہوں گی کہ پیار سے بات کریں. اگر چلیں آپ کو غصہ آ بھی رہا ہے تو شکایت اس انداز سے کریں کہ ایسا نہ لگے کہ آپ بدتمیزی کر رہی ہیں یا کسی کی تذلیل کر رہی ہیں. تذلیل کرنے کے انداز میں شکایت نہیں ہوتی. شکایت بیٹھ کر سکون سے کی جاتی ہے کہ مجھے آپ سے یہ شکایتیں ہیں, یہ دور کریں. عورتیں اس طرح بات کریں اور مرد جو ہے وہ ان کی بات کو سننے کا حوصلہ رکھیں, اور مرد کو اگر عورت سے کوئی شکایت ہے تو اسے پیار سے سمجھائے.